اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 160 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر امت مسلمہ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی وہ یہ تھی کہ اپنی مرکزی عبادت گاہ سے ان بتوں کو ختم کراؤ۔ جو ڈیوٹی پہلی مسلمان امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بھی یہی فرض تھا، جو انہوں نے نہیں پورا کیا اور اس کی وجہ سے وہ معزول کیے گئے۔ امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو پورا کیا۔ فتح مکہ ہوئی، بت توڑے گئے اور صفا اور مروہ کے اوپر جو دو بت پڑے ہوئے تھے وہ بھی ختم کیے گئے، اور عام مسلمان جو ہے اب وہ وہاں جاتا ہے اور حج کرتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف اور سعی دونوں کرتا ہے۔ جو ان کی ذمہ داری تھی بنی اسرائیل نے نہیں نبھائی، اور یہ امت مسلمہ نے اس کام کو مکمل کیا، اور آج ہر حاجی جا کر وہاں حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، سعی کرتا ہے اور صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ یہ مرکزی عبادت کا ان سے آزاد کروائی گئی۔ تو یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس فرض کو ادا نہیں کیا ان پر اللہ نے لعنت بھیجی، اور یقینی بات ہے، لیکن یہ لعنت کا لفظ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر لعنت بھیجے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کفر کی موت نصیب ہونی ہے اس کو اللہ اور فرشتے اور انسانوں کی جمعیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ ایک بات ہماری سمجھ آ گئی، اور اب یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، امت مسلمہ کی، جس غرض سے امت مسلمہ بنائی وہ یہ تھی کہ وہاں سے خانہ کعبہ سے حج کے دوران جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یعنی جو خطبہ ہر حاجی سن کے آتا ہے، کہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اب وہ اس پیغام کو نافذ کرے، پیغام کو بیان کرے کہ اے مسلمانوں، اسلام کو نافذ کرو، یہ یہود و نصارہ کے طور طریقے چھوڑ دو، ان کے نظاموں کو چھوڑ دو۔ تو یہ اب مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مشرکین سے خانہ کعبہ آزاد کرا لیا گیا، لیکن یہ ڈیوٹی امت مسلمہ پہ لگ گئی کہ اب اس نظام کو نافذ کرو۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، یہ کہ استثناء دی جا رہی ہیں۔ وہاں تو پچھلی آیت میں تو یہ بات صاف کہہ دی کہ اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کن پر لعنت بھیجتے ہیں؟ جو اس کے نظام کو نافذ نہیں کرتے۔ یہاں بات نظام کی ہو رہی ہے، سسٹم کی ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ جمہوریت ہے۔ ایک درجے میں جمہوریت بھی ہمیں قابل قبول ہے، کیونکہ اس میں زبانوں کی آزادی ہے، ہم اس میں قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں، اور اگر اس زبان کی آزادی سے ہم
قرآن مجید پڑھا دیں اور لوگوں کو قرآن مجید کو نافذ کرنا سکھا دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ جو عذاب ہے یہ ختم کر دے گا۔ اب یہاں اس کی استثناء بیان ہوئی ہے، اس لعنت سے مستثنیٰ ہیں کن پر یہ لعنت نہیں ہے؟ ہاں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اس نظام سے توبہ کر لی، وہاں گئے ہیں، دیکھا ہے، ان کا پیغام سنا ہے، حج کا خطبہ سنا ہے، آ کر انہوں نے اس نظام سے توبہ کر لی کہ یہ جمہوریت جو ہے ہماری توبہ، ہمارا کوئی عزیز و اقارب اس میں کھڑا بھی ہو تو ہم اس کی کمپین نہیں چلائیں گے، چاہے جائے کہ ہم اس کو ووٹ بھی دیں۔ تو اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا۔ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس بات کو بیان تو کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، پہلی مسلمان امت سے اس نے کیا چاہا، ان کو کیوں معزول کیا، اور اگر ہم سے یہ چاہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے آزاد کروایا ہے اپنا خانہ کعبہ، تو اب امت مسلمہ کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہاں سے جو پیغام مل رہا ہے اس کو بیان کریں۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، بس وہی لوگ ہیں میں متوجہ ہوتا ہوں علیہم ان پر، تابہ یتوبو اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں، نہیں اللہ توبہ نہیں کرتا۔ یا فعل کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، میں متوجہ ہوتا ہوں۔ جیسے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، راغبہ ان، منہ موڑنا، ویسے راغبہ اور راغب ہوا، وہ متوجہ ہوا، راغبہ ان اس نے منہ موڑا۔ فعل کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ توبہ نہیں کرتا، اللہ انسانوں پر متوجہ ہوتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ استثناء قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آئی، اور وہ ایک مقام اس سسٹم کا ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی بھی دی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، جو سسٹم لے کے آئے ہیں وہ سسٹم ٹھیک ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آگے ان کے پاس بینات، واضح روشن نشانیاں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظالم کون؟ جس نے اپنی مرضی پر زندگی گزاری ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان پر یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی، انسانیت کی لعنت، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے اور نہیں کمی کی جائے گی ان سے عذاب کی، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ہاں ایک استثناء آ گئی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اس سسٹم سے توبہ کر لی، اس کے بعد واصلحوا اپنی اصلاح بھی کر لی۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ آیتیں آئی ہیں، اور ہم سورہ بقرہ میں دیکھ رہے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس نظام کے لیے بیان کرو، جو وہاں حج کرنے جائے وہاں سے حج کے مناسک دیکھے، حج کے ارکان پورے کرے، اور وہاں سے جو پیغام لے کے آئے اس کو بیان کرنا شروع کرے اور اس سسٹم سے علیحدہ کرے۔ یہ طریقہ ہے انقلاب کا، نہ کہ یہ طریقہ ہے کہ جلسہ جلوس کرو اور حکومتیں گراؤ اور مار داڑ کرو۔ نہیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں،
ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قرآن پڑھائے اور سکھائے اور اس سے ذہن سازی کرے۔ جب اتنے لوگ ہوں جو قرآن مجید کے لیے جان دینے والے ہوں، وہ شہادت ہوگی۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔